ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مشہور اور تھوڑا مزاحیہ شخص رہتا تھا جسے بعد میں لوگ 30 مار خان کے نام سے جاننے لگے۔ یہ شخص نہ صرف باتوں کا ماہر تھا بلکہ تھوڑا شرارتی بھی تھا۔ ایک دن وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا اور بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں سے سالن، چاول اور روٹی کھا رہا تھا، لیکن اچانک ارد گرد بہت سی مکھیاں آ گئیں۔ وہ بار بار انہیں ہٹاتا رہا، کبھی ہاتھ ہلا کر، کبھی اپنی روٹی سے، لیکن جب مکھیاں زیادہ تنگ کرنے لگیں تو اس کا غصہ پھوٹ پڑا۔ وہ زور سے ایک زوردار چماٹ ماری اور تصور کریں ایک ہی وار میں 30 مکھیاں مر گئیں۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر ہنسنے لگے اور تب سے اسے 30 مار خان کہنا شروع کر دیا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، کیا واقعی ایک وار میں 30 شکار کر سکتا ہے؟ 30 مار خان فخر سے کھڑا تھا، پیٹھ سیدھی اور ہاتھ کمر پر، جیسے کہ میں تو بادشاہ ہوں۔ ہر کوئی حیران اور دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچوں نے پوچھا، چچا کیا یہ واقعی سچ ہے؟ 30 مار خان نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ سب میری چالاکی اور تھوڑی قسمت ہے۔ گاؤں کے بزرگ بھی کانوں کو کھینچ کر سن رہے تھے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، واہ یہ لڑکا تو حیرت انگیز ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک مضبوط پہلوان آیا اور اعلان کیا، جو بھی سب سے طاقتور ہے میرے ساتھ کشتی لڑے۔ گاؤں والے فوراً بولے، ہمارے پاس 30 مار خان ہے۔ 30 مار خان اندر سے گھبرا گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے باہر مسکرا کر کہا، میں تیار ہوں۔ لیکن اس نے سوچا، اگر میں ہار گیا تو سب مجھے ہنسیں گے اور اگر جیت گیا تو میری شہرت اور بڑھ جائے گی۔ رات کے وقت آندھی چل رہی تھی۔ 30 مار خان نے پہلوان کے خیمے کے قریب جا کر ایک بڑے درخت کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ شاخیں ٹوٹنے لگیں، پتیاں اڑنے لگیں اور پہلوان باہر آیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ انسان آدھی رات میں درخت ہلانے کی ہمت کیسے کر گیا۔ 30 مار خان اندر سے مسکرا رہا تھا، لیکن باہر ڈرامائی انداز میں درخت کے ساتھ زور لگا رہا تھا۔ پہلوان نے گھبرا کر کہا، یہ لڑکا تو دیوانہ ہے، اور راتوں رات بھاگ گیا۔ اگلے دن گاؤں میں شیر کی خبر آئی۔ 30 مار خان نے سوچا، یہ کام بھی میرے بس میں ہے۔ وہ اپنا گدھا لے کر جنگل میں گیا، مگر گدھا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اندھیرا تھا، ہر درخت اور جھاڑی میں کچھ نہ کچھ حرکت کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے ایک جانور پکڑا اور سوچا، یہ میرا گدھا ہے، لیکن وہ جانور حقیقت میں شیر تھا۔ شیر بھی حیران تھا، یہ کون سا انسان ہے جو اتنا بے خوف ہے کہ مجھے پکڑ رہا ہے؟ 30 مار خان اسے گھر لے آیا اور صحن میں باندھ دیا۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی میں اسے پتا چلا کہ یہ گدھا نہیں، یہ شیر ہے۔ گاؤں والے حیرت زدہ اور خوش تھے، سب نے کہا، واہ واقعی بہادر ہے۔ 30 مار خان کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا، 30 مار خان کو فوراً دربار میں بلاؤ، میں اس کی بہادری دیکھنا چاہتا ہوں۔ 30 مار خان جب دربار پہنچا تو بادشاہ نے کہا، آنے والی جنگ میں تم ہمارے ساتھ شامل ہو۔ 30 مار خان اندر سے تھوڑا گھبرا گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے حوصلہ جمع کیا اور کہا، جی حضور، میں لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پہلے اپنے گھوڑوں کا جائزہ لیا، سوچا کہ کون سا گھوڑا مضبوط ہے اور کون سا کمزور، تاکہ لڑائی میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ وہ ایک گھوڑا دیکھتا ہے جو بظاہر کمزور لگ رہا تھا، اس نے سوچا، یہ تو شاید سب سے پیچھے رہے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ گھوڑا سب سے تیز دوڑنے والا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، تم نے بہت اچھا گھوڑا منتخب کیا ہے۔ 30 مار خان کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھوڑا سب سے آگے جائے گا۔ لڑائی شروع ہوئی اور گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہوا سب سے آگے نکل گیا۔ 30 مار خان کے دل میں گھبراہٹ بڑھ گئی، اب تو میں مار کھا جاؤں گا۔ راستے میں اچانک ایک بڑا درخت آ گیا۔ 30 مار خان نے فوراً کہا، میں اسے پکڑ لوں گا۔ وہ درخت کی ٹہنی پکڑتا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ پورا درخت جڑ سے اکھڑ کر 30 مار خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ دشمنوں نے یہ منظر دیکھا اور سب خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ 30 مار خان نے اپنی بہادری اور چالاکی سے جنگ جیت لی۔ بادشاہ نے اس کی شجاعت کی تعریف کی، اسے انعامات دیے اور سب سے خاص اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ یوں 30 مار خان کی بہادری اور چالاکی کے قصے گاؤں میں پھیل گئے۔ کبھی کبھی قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، چاہے بہادری اصلی ہو یا اتفاقی۔ اور اسی وجہ سے 30 مار خان آج بھی گاؤں میں مشہور ہے، اپنی مزاحیہ، دلیر اور چالاک شخصیت کے لیے۔